علمی سیاسیات میں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کسی ریاست کی حیت کیا ہے یا کسی ریاست کی نیچر کیا ہے یا اس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ مثلاً جتنی بھی مغربی ریاستیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان کو اور جاپان، ان کو سرمایہ دارانہ ریاستیں کہا جا سکتا ہے، جہاں پر ہمیشہ وہ سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوباما نے $800 بلین کی بیل آؤٹ پیکیجز دیا جو مختلف بینکس کو۔ آ، حالانکہ فری مارکیٹ اکانومی میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے برطانیہ میں ابھی ایک اسٹیل کمپنی کو جو ہے وہ نیشنلائز کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ بینک نیشنلائز کیے گئے وچ واز انپریسیڈنٹڈ سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے۔ تو نیفٹا میں یا یورپی یونین میں جو زیادہ تر قوانین ہیں وہ سرمایہ داروں کے مفادات میں، اس لیے ان ریاستوں کو ہم سرمایہ دارانہ ریاستیں کہتے ہیں۔ کم و بیش یہی صورتحال جاپان کی ہے۔ ہندوستان میں بھی ٹاٹا، برلاس، ہندوجا برادر، لکشمی متل، امبانیز وغیرہ، تو زیادہ تر ریاست کے جو اقدامات ہوتے ہیں یا جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ان سرمایہ داروں کے مفادات میں ہوتی ہیں۔ جب پاکستان کی باری آتی ہے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حیت کیا ہے۔ یہ کوئی سرمایہ دارانہ ریاست ہے، جاگیردارانہ ریاست ہے، یا اس کی کیا نیچر ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ پیریٹورین اسٹیٹ ہے۔ پیریٹورین بنیادی طور پہ گارڈز ہوتے تھے رومن سلطنت میں، جو سمجھ لیں اس دور کے فوجی آپ گارڈ سمجھ لیں، جو حاکموں کو اتارتے اور چڑھاتے تھے۔ مثلا ایمپرر سے وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ حکمراں کو بھی انفلوئنس کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستانی ریاست کی جو نیچر ہے وہ سلجوقی ہے۔ سلجوقی بھی جو تھے وہ فوجی افسران تھے۔ انیشلی وہ غلام تھے، لیکن بعد میں وہ فوجی افسران کے طور پر ابھرے عباسی خلیفہ کے ٹائم میں۔ اور ایک دور میں جو خلیفہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں پپٹ تھا، ان کی کٹ پتلی تھا۔ وہ ان ریالٹی خلیفہ کو جو ہے وہ چلاتے تھے اور اتار بھی دیتے تھے جب ہو جاتا تھا۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں بڑی مختلف ہیں۔ مثلاً جب آپ جاگیرداروں کے کردار کو دیکھیں، سرمایہ داروں کے کردار کو دیکھیں، یہاں عجیب بات ہے کہ جاگیردار گھرانوں کی کچھ فیملیاں جو ہیں، کچھ خواتین جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو ہوں یا دوسری فیملیاں ہوں، وہ جا کے باہر پڑھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی ہو، وہ اپنے آؤٹ لک میں ماڈرن ہوتے ہیں، اور پاکستان کا جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ تقی عثمانی، رفیع عثمانی، الیاس قادری، خادم رضوی، یا وہ شہنشاہ نقوی یا علامہ ساجد نقوی، وہ پاکستان کا سرمایہ دار جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یورپ میں جو سرمایہ دار تھا وہ پروگریسو تھا، اس نے ریلیجس کلیرٹی کے خلاف کام کیا۔ فرانس میں تقریباً 70% کے قریب جو زمینیں تھیں وہ ریلیجس کلیرجی کے پاس تھیں، تو وہاں کے سرمایہ دار نے جاگیردار کے خلاف اور ریلیجس کلیرجی کے خلاف یا مذہبی طبقے کے خلاف کام کیا۔ لیکن پاکستان میں جو سرمایہ دار ہے اس کا کوئی پروگریسو کردار نہیں ہے۔ وہ نواز شریف کی شکل میں ہو تو اس کا بھائی جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں بیٹھتا ہے، اس کا جو دوسرا بھائی ہے شہباز شریف تو وہ احمد لدھیانوی اور دوسرے لوگوں کو بڑا متقی قرار دیتا ہے، ان سے اتحاد کرتا ہے ریلیجس کلیرجی سے۔ اور پاکستان کی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اسپیشلی کراچی کی جو میمن ہے، وہ مولانا شاہ احمد نورانی کو یا الیاس قادری کو یا تبلیغی جماعت کو یا ماضی میں وہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ یا دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ کو وہ سپورٹ کرتے رہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے بڑا کنفیوژن ہے، اسی لیے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے بھی بڑا کنفیوژن ہے۔ امریکہ اگر ایک ریاست ہے، سرمایہ دارانہ ریاست ہے، تو وہاں سرمایہ داروں کا توتی بولتا ہے۔ کوئی کسی پارلیمنٹیرین میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ لاک ہیڈ مارٹن یا جو آئل کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا بڑے بڑے بینک ہیں ان کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ اسی طرح مغربی ممالک میں بھی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے مفادات کے خلاف کوئی پارلیمنٹ، کوئی وزیر اعظم، کوئی سیاسی جماعت کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ جس نے کرنے کی کوشش کی اس کے لیے پھر بڑی مشکلات ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان میں عجیب معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض کو بھی کان پکڑ کر جو ہے وہ نکال سکتی ہے یا اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ اس کا منشا سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا نواز شریف سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا اور سرمایہ داروں سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی ریاست کی حیت کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے۔ کچھ ناقدین کے خیال میں پاکستان ایک ملٹرسٹک، کیپٹلسٹک، فیوڈلسٹک، ٹرائبلسٹک اینڈ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے۔ ملٹرسٹک اس لیے ہے کہ ملٹری کا یہاں ڈومینیشن ہے، وہ جی ڈی پی کے ایک سگنیفیکنٹ حصے کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کے اپنے اکنامک ایک سو کالڈ اکنامک ایمپائر ہے، وہ بینک چلا رہی ہے، سیمنٹ چلا رہی ہے، اس کے کارخانے ہیں، کھاد ہے، دلیا ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ اسی طرح اس کے پاس زمین اچھی خاصی ہے۔ سیاسی معاملات میں اس کی ملٹرسٹک اپروچ ہوتی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں مختلف آپریشنز ہوں، مشرقی پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا معاملہ ہو، کراچی میں یا سندھ کے دوسرے علاقوں میں آپریشن کا مسئلہ ہو، یا خیبر پختونخوا میں قوم پرستوں سے ڈیل کرنا ہو، تو اس کی اپروچ جو ہے وہ ملٹرسٹک ہوتی ہے، اور وہ تھرو دا پرزم آف سیکیورٹی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ یا ہندوستان سے تعلقات کا مسئلہ ہو، اس کو بھی تھرو دا پرزم آف سیکیورٹی دیکھا جاتا ہے، سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی ریاست ملٹرسٹک ہے بیکاز ملٹری ڈومینیٹ کرتی ہے، کیپٹلسٹک ہے کیونکہ ملٹری خود پرائیویٹائزیشن اور اس کو سپورٹ کرتی ہے، سرمایہ داروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، سرمایہ داروں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، اور کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا جب سرمایہ داروں کو بیل آؤٹ پیکج دیا جاتا ہے، ایمنسٹی دی جاتی ہے۔ سرمایہ داروں کے لیے جو ہے وہ جو بڑے پاکستان میں اشرافیہ، اس کو ایک اندازے کے مطابق $17 بلین سے زیادہ کی سبسڈیز دی جاتی ہے، اور ملٹری اس کو اپوز نہیں کرتی۔ تو یہ کیپٹلسٹک بھی ہے، اور ہر معاملے میں جو ہے وہ کیپٹلسٹوں کو حمایت حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی جرنل آتا ہے وہ ان سے اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں سے، سرمایہ داروں سے میٹنگ کرتا ہے۔ یہ فیوڈلسٹک بھی ہے کیونکہ سیاست میں ابھی تک فیوڈلز کا ڈومیننس ہے، اسپیشلی آپ پارلیمنٹ میں اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی ہو، مخدوموں کی فیملی ہو، یوسف رضا گیلانی ہوں، کوٹ ادو کے کھر ہوں، اسی طرح جتوئی ہوں نوشہر و فیروز کے، یا آپ سندھ کے بہت سارے علاقوں سے لے لیں، گھٹکی کے مہر ہوں، خود لاڑکانہ سے جاگیردار ہوں، تو ایک بڑی تعداد میں جاگیرداروں کا بھی اس میں ہو، یا بلوچستان سے جمالی ہوں اور خوانین ہوں خیبر پختونخوا سے۔ تو یہ فیوڈلسٹک بھی ہے اپنے نیچر میں، کیونکہ یہ 7 اشروں سے زیادہ گزر گئے، آج تک آپ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا سکے۔ جاگیردار یہاں قرضے لے کر جو ہے وہ معاف کروا لیتا ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ پھر ٹرائبلسٹک بھی ہے کیونکہ یہ ٹرائبل لارڈس کو پالتے ہیں، بڑے بڑے ٹرائبل لارڈس جو ہیں وہ بلوچستان میں ہوں، یا کچھ خیبر پختونخوا میں ہوں، یا کچھ سندھ میں ہوں، ان کو اسٹیٹ پیٹرنائز کرتی ہے، تو اٹ از آلسو ٹرائبلسٹک اینڈ اٹ از آلسو تھیوکریٹک ان اے سینس کہ ملک میں جو قوانین ہیں، وہ قوانین کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو وہ کسی حد تک اپنی نیچر میں جو ہیں وہ تھیوکریٹک ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، مولویوں کا بڑا انفلوئنس ہے، اور ان مولویوں کے کو جو ہے وہ پھر جو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے وہ طاقتور ایلیمنٹس کی ہوتی ہے، چاہے وہ خادم حسین رضوی صاحب ہوں، حق نواز جنگوی ماضی میں ہوں، وہ ٹی این ایف جے کالعدم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہو، یا دوسری تنظیمیں ہوں، ان کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ بشیر فاروقی صاحب جو ہیں، ان کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے ماضی میں۔ تو فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھیوکریٹک ایلیمنٹس کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ ماضی میں صوفی محمد ہوں، وہ بھی کسی اشارے پہ نکلتے تھے۔ ماضی میں مذہبی جماعتیں جب نکلی ہیں لاہور ڈکلیریشن کے خلاف اور واجپائی کے خلاف، اس کے حوالے سے بھی مبصرین کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی اس پر نکلی ہیں۔ تو پاکستان کی ریاست کے لیے کوئی ایک ورڈ استعمال کرنا نسبتاً مشکل ہے کہ یہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے، یا یہ فیوڈل اسٹیٹ ہے، یا یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، یا یہ ملٹرسٹک اسٹیٹ ہے۔ تو شاید کچھ سیاسی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان ایک ملٹرسٹک، کیپٹلسٹک، فیوڈلسٹک، ٹرائبلسٹک، تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے۔